अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे नबी के प्यारे उम्मतियों? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो नाउ आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सदका। सदका क्या होता है, सदका करने से हमें क्या मिलता है, अल्लाह ने इसके बारे में क्या फ़रमाया है, आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो सदका होता है अल्लाह की राह में खर्च करना। क्या होता है सदका? अल्लाह की राह में खर्च करना। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने फरमाया कि सदके से माल कम नहीं होता। अगर इंसान सोचता है कि मैं सदका करूँगा तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है, आप उसमें से 50 रुपीज़ अल्लाह की राह में जो है खर्च कर देते हो, 50 रुपये, ठीक है। दिखने में तो वो पैसे कितने हैं, 950 हो चुके हैं अब, पर अल्लाह ताला उस 950 में ऐसी बरकत डाल देगा कि जो आपको 2000 में आपका काम होना था या ज़रूरत आपकी पूरी होनी थी, वो 950 में अल्लाह आपकी ज़रूरत को पूरा कर देंगे। मतलब कि हराम पैसे में बरकत नहीं होती, हलाल धीरे आता है पर उसमें बरकत होती है। इसीलिए हमेशा हलाल कमाएं। अब इससे हमें क्या पता लगा, इस स्लाइड से, इस चीज़ से हमें पता लगा कि हम जो है अल्लाह की राह में, अगर हमारे पास 100 रुपये है, अगर उसमें से हम 50 देते हैं, 10 देते हैं, 5 रुपये देते हैं, अल्लाह की राह में आपकी क्वांटिटी नहीं देखी जाती कि आप कितनी मिकदार में जो है आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो। अल्लाह की राह में आपकी नीयत देखी जाती है कि आप किस नीयत से दे रहे हो, आप कितने खुले दिल से दे रहे हो, आप अल्लाह के लिए क्या कुछ कर सकते हो कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है हम उसको करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट होता है, सदका करना या अल्लाह की राह में खर्च करना, ये एक टेस्ट होता है एक इंसान के लिए। तो क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मोहब्बत होती है, और जिस चीज़ से इंसान को मोहब्बत होती है, जब वही चीज़ इंसान अल्लाह की राह में देता है तो उसको बहुत सवाब मिलता है। जिसमें से एक चीज़ होती है पैसे, ठीक है, मनी जिसे बोलते हैं। जब हम उस पैसे को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उस पैसे में जो हमारे पास पैसे बच जाते हैं उसमें भी बरकत आ जाती है ऑटोमेटिकली। जो ज़रूरत आपकी 1000 रुपये में से पूरी होनी थी, जो आपकी 2000 रुपये में पूरी होनी थी, वो अल्लाह आपके 1000 में ही ऐसी बरकत डाल देगा कि आप जो है, आपको अपनी माल में बरकत नज़र आएगी। और इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह मतलब इतना अल्लाह की, अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आप खुद अपनी ज़िंदगी में इसके असरात देखोगे सदका करने से कि क्या क्या होता है। अभी तो आगे आपको और पता लगेगा कि सदका करने से और क्या क्या होता है। अब सेकंड पॉइंट इसमें है कि सदका करने से मुसीबतें टल जाती हैं। अब आप देखो, आप सदका कर रहे हो, एक तो आपके माल में बरकत हो रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि भैया आपके माल में बरकत हो रही है। सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि आपका जो सदका करने से आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी तो आपने सदका किया हो था पहले ही, तो अल्लाह ने उस सदके के बदले आपकी वो मुसीबत टाल दी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी तकदीर में एक्सीडेंट होना लिखा था पर आपने सदका किया हुआ था, तो उस सदके की बरकत से अल्लाह ताला उस मुसीबत को आपसे दूर कर देंगे। तो इससे क्या पता लगा कि समझ लो हमने क्या किया, हम ना घर से निकलने से पहले या ऑफिस या कहीं स्कूल जाने से पहले या जो भी हम करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें जाने से पहले हमने क्या कर दिया, हमने कबूतरों को जो है कबूतरों को डाल दिया, जिसे हम पिजन्स बोलते हैं, चिड़ियों को डाल दिया। मतलब हमने बर्ड्स जो होते हैं, या फिर हमने कोई बिल्ली रखी है, या हमने कोई भी चीज़ रखी है, या कोई कुत्ता जा रहा है, तो आप मतलब किसी को अगर कोई चीज़ डाल दोगे खाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि सदका हम इसको बोलते हैं कि हमने पैसे ही देने अल्लाह की राह में। सदका बहुत तरह का होता है। सदका आप खजूर से भी दे सकते हो, सदका आप बर्ड्स को, एनिमल्स को भी दे सकते हो, जैसे कि आप उनको खाना डाल सकते हो, कबूतरों को आप दाना डाल सकते हो, ये सब भी सदके में आता है। पैसा ही नहीं होता, पैसे के साथ आप दाने डाल सकते हो, आप एनिमल्स को कोई खाना खिला सकते हो, आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हो, जो भी आपके पास है, मौजूद है, आप वो चीज़ कर सकते हो। जब आप करोगे तो उससे आपको जो है बहुत फ़ायदे हासिल होंगे, और जो आपके ज़िंदगी में जो एक्सीडेंट लिखा था वो अल्लाह जो है दूर कर देंगे। मुसीबत, एक्सीडेंट लिखा था, या कोई बीमारी आनी थी, या कोई जादू होना था, या कुछ भी होना था, कुछ भी आपकी तकदीर में लिखा था जो बुरा था, जो आपके साथ बुरा होना था, आपने सदका किया होगा, वो चीज़ें आपकी लाइफ से टल जाएंगी। ये हमारे अल्लाह ने, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने फरमाया है। और इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि सदका जो है दिल को नरम करता है। नरम करता है मीन्स इंसान जो है दूसरों के जो प्रति होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, अच्छे से बात करता है, अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, हर किसी से सदका करने से इंसान का दिल नरम हो जाता है। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बहुत पसंद करते थे जो इंसान नरम होता है, और नरमी उसी के अंदर आती है जो अल्लाह का प्यारा होता है।
اور اس لیے ہمیں نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہر کسی کے ساتھ. اب 4th پوائنٹ از دیٹ کہ صدقہ کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ کی بہت سی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اور جو صدقہ ہوتا ہے وہ بری موت سے بھی حفاظت کرتا ہے. اب آپ اس میں دیکھو کہ آپ جو ہے جب کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کی بھی مدد کر دی، کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، کسی کے پاس کھانا نہیں تھا، یا کوئی غریب ہے تو آپ نے اس کو کچھ کھلا دیا، کسی کی مدد کر دی. کسی کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو پیسے دے دیے، کوئی غریب راستے سے جا رہا ہے آپ نے اس کو پیسے دے دیے. آپ کے سامنے ایک کتا ہے اس کو پیاس لگی آپ نے اس کو پانی پلا دیا. کوئی بلی ہے اس کو پیاس لگی ہے اس کو آپ نے پانی پلا دیا. فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے آپ کے جو ہے چھت پہ جو بہت سارے کبوتر آتے ہیں، آپ ان کو دانہ ڈال دو، وہ آپ کے صدقے میں گنا جائے گا. تو آپ جب یہ چیزیں کرتے ہو تو آپ کے اوپر رحمتیں اترتی ہیں اللہ کی. اللہ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو ہم سب کو جو ہے نا یہ عادت یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو بہت ہی زیادہ بڑا اماؤنٹ چاہیے آپ کا کہ آپ 1000 یا 2000 خرچ کرو. نہیں، اللہ کے در میں آپ کی دل کی نیت دیکھی جاتی ہے. آپ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا بھی آپ کو بہت بڑا اجر دے گا. بس آپ کی نیت جو ہے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے. کئی بار ہم لوگوں کے سامنے دیتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا ہے، کبھی کبھی ہمیں دینا بھی چاہیے لوگوں کے سامنے، کیونکہ لوگوں کو بھی عادت ہوتی ہے، لوگوں کو بھی پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ صدقہ کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، کہ وہ اگر یہ نیک کام کر رہا ہے تو میں بھی یہ نیک کام کروں. کبھی کبھی ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے بھی اگر کوئی غریب جا رہا ہے اس کو کچھ دے دیتے ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس بندے کے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی اور وہ بھی اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گا. تو اگر ہم کسی کے سامنے بھی دے دیتے ہیں کبھی کبھار تو کوئی بات نہیں، جائز ہے. پر کوشش ہے کہ صدقہ وہی لگتا ہے جتنا ہم کسی سے چھپا کے دیں، اتنا ہی اس کا اجر ہوتا ہے. اب 6 پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ صدقے سے جہنم اور قبر کے عذاب سے اس بندے کی حفاظت ہوتی ہے. قیامت کے دن کی گرمی کی شدت سے اور بھی ہولناکیوں سے آپ کو اللہ ٹھنڈا سایہ دے گا. قیامت کے دن صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. انسان جو نافرمانیاں کرتا ہے اس سے اللہ کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر انسان جو ہے صدقہ کرتا ہے. اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کی مدد کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اللہ جو ہے آپ کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرشتوں میں بھی آپ کی عزت جب آپ اس دنیا سے جاؤ گے فرشتوں میں بھی اللہ آپ کو نوازے گا، اور اس دنیا میں بھی اللہ سب کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا. تو آپ خود دیکھو کہ صدقے سے کتنے فائدے ہیں. صدقہ جو ہے ہمیں جہنم اور عذاب کتنا بڑا ہے کہ ہم عذاب سے بچنے کے لیے کیا نہیں انسان سوچتا. جب ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں نا تو وہ ہم اپنے قبر کے گھڑے کو بھرتے ہیں. اب جہاں تو ہمارا قبر کا گھڑا، یہاں تو وہ پھولوں کا بھاگ ہوگا، جہاں تو وہ جہنم کا گھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو پھولوں کا بھاگ بنانا ہے. کیسے؟ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، نماز پڑھ کے، نیکیاں کر کے، جتنا ہو سکے. اگر آپ سے ہو پاتا ہے تو نفل نمازیں بھی پڑھیں، پر فرض نمازیں جو ہے کبھی مت چھوڑنا. اور ایک سورہ ہے سورہ ملک، جس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ سورہ ملک کی کیا فضیلت ہے. سورہ ملک جو ہے عذاب سے بچاتی ہے. جب آپ سورہ ملک پڑھو گے تو وہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ دے گی جب آپ مر جاؤ گے. اس دنیا کے لیے تو آپ کتنا کچھ کرتے ہو، پر آخرت کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ تیاری کرنی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہماری موت کب آ جائے گی، اگلا پل ہمارا کہاں ہوگا، وی نیور نو. ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو اس سے یہی ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے روز شام کو مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے نماز کے عشاء کی آپ جو سورہ ملک پڑھ کر سوئیں. میری آپ کو یہی درخواست ہے کہ پلیز آپ سورہ ملک پڑھ کے سوئیں. اور یہ ہمارے نبی کی سنت تھی کہ وہ روز رات کو جو ہے سورہ ملک پڑھ کر سوتے تھے. اب نیکسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کا حصہ بنتا ہے. صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں برکت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعا کو رد نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں. جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بہت ہی معصوم مخلوق ہے. ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، پر وہ جو ہیں فرشتے جو ہیں اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں. جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد تو کرے گا نہیں. تو اسی لیے ہمیں فرشتوں کی بھی دعاؤں کا وہ ہونا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں تاکہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کرے اور اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے.
تو آج ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ بھئی صدقے سے ہمیں کتنے فائدے ہیں اپنی اس دنیا میں، اپنے اس دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں. دنیا میں کریں گے تو مصیبتیں بھی ٹلیں گی، مال میں بھی برکت ہو جائے گی. آخرت کے لیے ہم تیاری بھی رکھیں گے، آخرت میں ہمیں عذاب سے بھی پناہ ملے گا. ہم اپنے قبر کے گڑھے کو بھی ایک پھولوں کا باغ بنائیں گے جب ہم مر جائیں گے. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب ہم سوچیں گے کہ ہمیں ایک دن یا ایک منٹ مل جائے کہ ہم دنیا میں جو ہے نیکی کے کام کر لیں، پر اس وقت ہمیں وہ وقت نہیں ملے گا. آج ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے تو جتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں نا کر لو، جتنے اچھے غلطیاں ہو جائیں معافی مانگ لو اللہ سے. ہو جائے غلطی، کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا. کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جائے، آپ دوبارہ سے نماز پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ اللہ سے معافی مانگیں اور پکا عہد کریں، پکا پرومس کریں اللہ سے کہ میں یہ دوبارہ غلطی نہیں کروں گا. جو بھی اللہ نے حرام چیزیں قرار کی ہیں اس سے بچیں، حرام ہر چیز سے بچیں جو بھی اللہ نے حرام چیزیں قرار کی ہیں. اور آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے یا پھر اس کی زندگی میں کوئی معاملات ہے، اس کو کچھ ڈسکس کرنا ہے، اس کو پرسنل کوئی چیز ہے، خواتین کو کوئی پرابلم ہے، گرلس کو کوئی پرابلم ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، دین کی معلومات ان کو چاہیے، انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہو جو بھی آپ کی پرابلم ہے. نہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام میں فالو کر سکتے ہو. نبی کی سنتیں میرا اکاؤنٹ ہے، اس کا میں لنک بھی آپ کو دے دوں گی اپنے ڈسکرپشن پہ. اسٹل آپ کمنٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے. اور میں یہی کہوں گی سب کو نیکی کی دعوت دو اور اپنے لیے کچھ ایسا کام کر جاؤ اس دنیا میں کہ آخرت کے لیے آپ کے لیے جو ہے جب آپ مر بھی جاؤ تو آپ کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے. ایسا کام کر جاؤ زندگی میں کچھ کی مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال میں جو ہے نیکیاں آتی رہیں. تو میں یہی کہوں گی. باقی میری آپ سے درخواست ہے کہ سورہ ملک ضرور پڑھیں، اس کو کبھی بھی پڑھنا نہ چھوڑیں کیونکہ اس دنیا کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. 2 یا 3 پیج کی ہے، صرف 29 چیپٹر میں ہے، لاسٹ کے بالکل جب آپ قرآن کھولیں گے بالکل 29 چیپٹر میں ہوگی لاسٹ میں. تو آپ روز اس کو پڑھیں. 3 پیج کی ہے، کتنا منٹ لگتا ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں. 5 منٹ سے بھی کم اگر آپ اچھی سپیڈ اور آپ کو اچھے سے پڑھنا آتا ہے تو آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل وقت نہیں لگتا، بالکل ٹائم نہیں لگتا. تو آپ جو ہے سورہ ملک پڑھ کر سوئیں، میری آپ سب سے درخواست ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.